بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 26 نومبر، سال ہے 2019، دن ہے آج منگل کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ تازہ ترین خبروں کے ساتھ، تازہ ترین اطلاعات کے ساتھ ایک بار پھر تو وہی مسئلہ ہے جو اس وقت کرائسس پیدا ہوا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ایشو ٹیک اپ کر لیا ہے آرمی چیف کی تقرری کا، اثر نو تقرری کا، ان کی ایکسٹینشن کا، لہٰذا اسی پہ بات کریں گے کیونکہ بہت اہم خبریں ہیں۔ وفاقی کابینہ بھی میدان میں اتر چکی ہے، وزیر اعظم عمران خان بہت غصے میں ہیں اور انہوں نے کیا بڑے بڑے فیصلے کیے وہ بھی بتائیں گے۔ اب کیونکہ سپریم کورٹ میں جا کر سپریم کورٹ کو مطمئن کرنا انتہائی ضروری ہے، تو جناب سب سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ایک تو آپ چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ تمام اطلاعات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور پھر یہ ساری سچویشن کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے کی جو ویڈیو ہے وہ ضرور سنیے کیونکہ یہ اس سے جڑی ہوئی ہے۔ وہاں تک ہم نے ایک صورتحال بتا دی تھی، اب ہم اس سے آگے کی صورتحال بتا رہے ہیں، تو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پچھلی ویڈیو بھی دیکھ لیں اور یہ بھی، تو معاملہ آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جائے گا۔ تو جناب سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد جن نکات کو سپریم کورٹ نے اٹھایا تھا اپنے آرڈر میں کہ یہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی توسیع کی گئی ہے مدت ملازمت میں، ایک اور ان کو ٹینور دے دیا گیا ہے، تو اس میں سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں سوالات اٹھائے۔ سوالات یہ تھے کہ یہ جو سمری منظور ہوئی اس میں قانون اور قاعدے اور ضابطے پورے نہیں کیے گئے، اور ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے جس کے تحت آپ بیفور ٹائم کسی بھی آرمی چیف کے ٹینور میں ایک اور ٹینور کا اضافہ کر دیں یا ان کو ایکسٹینڈ کر دیں۔ اور رول تھا آرمی ریگولیشن ایکٹ کا رول 255، وہ تھا، اس کا حوالہ دیا گیا کہ ایسا کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا اپنے آرڈر میں، جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں۔ دوسرا کہ یہ جو سیکورٹی کی بنیاد پہ آپ نے کہا کہ سیکورٹی کی صورتحال، تو اس کا تعین کیسے کیا جائے گا، اور پھر یہ کہ پھر تو ہر شخص یہ کہے گا کہ مجھے آپ ایکسٹینشن دیں، تو اس لیے اس کو قانون، قاعدے اور ضابطے میں لانا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ سوالات تھے جو آج اٹھائے گئے، اور واقعتاً وفاقی کابینہ نے، وفاقی حکومت نے اس معاملے میں بہت زیادہ بلنڈر مارے ہیں، اور سپریم کورٹ نے صحیح نکات کی طرف اشارہ کیا ہے، ان قانونی سکم کا، ان قانونی خامیوں کا آج انہوں نے اشارہ کیا اور پوائنٹ آؤٹ کیے، اور آج پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خصوصی طور پہ ساری چیزوں کو ریویو کیا گیا۔ وزیر قانون فروغ نسیم صاحب، ان کی کافی کلاس لی گئی کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ پرائم منسٹر کو گائیڈ کرتے کہ کیا پروسیجر ہے اور کس قانون کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کو استعفیٰ دینا پڑ گیا، اور اب وہ مستعفی ہو چکے ہیں کیبنٹ سے، اور یہ پہلا شکار ہیں، اور کل وہ جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف کی طرف سے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے اور آرگومنٹ دیں گے۔ یہ تو ایک پہلی کیجویلٹی آ گئی۔ اس کے بعد آج وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا جس میں ان قانونی جو سکم تھے، قانونی نکات تھے، ان کو صحیح کرنے کے لیے پھر آج اقدامات اٹھائے گئے۔ 255 رول اس میں امینڈمنٹ کی گئی، اور اس میں اضافہ کر دیا گیا ترمیم کر کے آرمی ریگولیشن ایکٹ میں، ڈیفنس ایکٹ کہلاتا ہے یہ، اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے 255 میں، ایک اور ایکسٹینشن آف ٹینیور کا، آرمی چیف کی ایکسٹینشن آف ٹینیور کا یہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ آرڈیننس کی صورت میں نافذ کیا جائے گا، فوری طور پہ صدر مملکت کو سمری بھیجی جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ آج رات یہ آرڈیننس جاری ہو جائے گا، اور جو ایک ضابطے کی کارروائی پوری آج ہو جائے، کل صبح ہو جائے،
تو سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے یہ آرڈیننس جاری ہو چکا ہوگا، اور سپریم کورٹ کو کل یہ جا کے بتایا جائے گا کہ جناب یہ ہم نے قانونی حکم دور کر دیا ہے، 255 میں ترمیم کر دی ہے، آرڈیننس جاری ہو چکا ہے جو اس وقت پورے ملک میں نافذ العمل ہے، اور وزیر اعظم کو اس میں مکمل اختیار موجود ہے، ثوابدیدی اختیار ہے کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ صدر مملکت یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، پھر جو پرانی سمری تھی اس میں بہت زیادہ نقائص تھے، وہ ایک پرائم منسٹر کے لیٹر ہیڈ پہ براہ راست دستخط ہوئے تھے، پھر اس کو پریزیڈنٹ کو بھیجا گیا، اور پھر جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ کابینہ سے منظوری لینی ہے۔ پھر جب کابینہ سے منظوری لینے کا وقت آیا، کابینہ کا اجلاس نہیں تھا، پھر ایک میسنجر کے ذریعے وزراء کے گھر پہ سمری بھیجی گئی۔ اس دن 11 وزیر اویلیبل تھے، ان کے سائن کروا لیے گئے، اور باقی وزراء نہیں تھے، ان کی ایبسنس کو ہی ہاں تصور کر لیا گیا، جس کا آج نقطہ اٹھایا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کابینہ کی اکثریت کا فیصلہ ہی نہیں ہے، اور اگر کابینہ کی اکثریت کا فیصلہ نہیں ہے تو پھر مائنورٹی کیسے فیصلے کر سکتی ہے۔ آج پھر اس کو بھی ایڈریس کیا گیا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں، اور لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو اپائنٹمنٹ ہے، ری اپائنٹمنٹ یا ایک ٹینور کا اضافہ، ایکسٹینشن، اس کو اب نئی سمری موو ہوگی، وہ سمری منظور کی جائے گی، اور اس سمری کو کل عدالت میں جا کے بتایا جائے گا کہ ہم نے پچھلی سمری جو ہے وہ وڈرا کر لی ہے، یہ نئی سمری ہم نے منظور کی ہے، اور نئی سمری کے تحت ہم آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں، توسیع کر رہے ہیں، اور یہ قانون میں بھی تبدیلی ہو چکی ہے۔ نئے قانون کے مطابق جو اس وقت رائج ہے، یہ ہم نے اقدام اٹھایا ہے۔ تو یہ کل سپریم کورٹ میں یہ اقدامات جو آج وفاقی کابینہ کر رہی ہے، کل صبح تک مزید جو قانونی حکم ہے، قانونی خامیاں ہیں، وہ دور کی جائیں گی، اور سپریم کورٹ کو کل جا کے بتایا جائے گا، کیونکہ کل سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل آف پاکستان نے پیش ہونا ہے، انور منصور خان صاحب نے، اور نمبر 2 پہ وزارت دفاع کی طرف سے وکیل نے پیش ہونا ہے، وزیر اعظم کی طرف سے وکیل نے پیش ہونا ہے، صدر پاکستان کی طرف سے وکیل نے پیش ہونا ہے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے بھی وکیل نے پیش ہونا ہے۔ لیکن ایک اور بات بتا دوں کہ اس میں آرمی چیف کو ہم دوش نہیں دے سکتے، کیونکہ آرمی چیف کا وہ تو اس ایکسٹینشن کے خلاف تھے، وہ تو ریٹائر ہونا چاہ رہے تھے، اپنے گھر جانا چاہ رہے تھے، لیکن وفاقی حکومت نے خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا 27 فروری ہوا، اور اس میں پاکستان نے 2 جہاز گرائے ماشاءاللہ، ایک پائلٹ کو گرفتار کیا، ایک کو مار دیا، اور اس کے بعد پھر آ گیا مقبوضہ کشمیر کا معاملہ، جس میں 370 نافذ کیا گیا، اور 35A ختم کیا گیا، 370 ختم کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور اس وقت لائن آف کنٹرول پہ ایسے ہی تھا جیسے انڈیا اٹیک کرنے والا ہے اور کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ ایٹمی جنگ کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں بھارتی آرمی چیف کی طرف سے، بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے، بھارتی وزیروں کی طرف سے باقاعدہ طور پہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ ان حالات میں، ان خاص حالات میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں ایک ٹینیور کا اضافہ کیا گیا تھا، لہٰذا سچویشن اس وقت موجود تھی، اور کل سپریم کورٹ میں جا کے اب یہ جو وفاق کی طرف سے اور رسپونڈنٹ کی طرف سے وکلا جائیں گے، اس میں ان کو مطمئن کرنا بہت ضروری ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ کچھ وزراء نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ جناب ہم ایگریسولی اپنا مقدمہ لڑیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک احمقوں کی جنت میں بیٹھ رہتے ہیں، اور یہ وہ وزراء ہیں، یہ وہ مشیر ہیں جو حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب بالکل کلیئر ہیں اس معاملے میں، ان کا کیریئر بڑا بے داغ ہے، وہ ڈرتے ورتے بالکل نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ وہی چیف جسٹس ہیں۔ سید یوسف زاء گیلانی صاحب کو جب گھر بھیجا گیا ان کو، تو اس وقت بھی آصف سعید کھوسہ صاحب اس بینچ میں تھے، اور اپنا آرڈر بھی لکھا تھا انہوں نے، فیصلہ بھی لکھا تھا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کا پاناما کیس، پہلے 2 جج جو پہلے ہی نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ نواز شریف صاحب صادق اور امین نہیں،
उसमें जस्टिस आसिफ खोसा साहब थे और जस्टिस गुलजार साहब थे। बाकी 3 जज साहिबान जो हैं वो GIT की रिपोर्ट आने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे थे। तो इसलिए फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब का मुकदमा कि ये क्यों डिले का शिकार है और इस पर क्यों नहीं फ़ैसला हो रहा, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ऑर्डर पास किया जिसकी वजह से 28 को फ़ैसला होना है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें उनके कैरियर में हैं और वो ये भी कह चुके थे कि मैं बिला वजह सो मोटो नोटिस नहीं लूँगा और अगर महकमे इदारे कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को जंप इन होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये बात भी सच साबित की और अब तक उनका पूरा फोकस मातहत अदलिया पे था और मॉडल कोर्ट्स बना के और सिर्फ मुख्तसर सी मुद्दत में 1 साल से भी कम अरसे में 3100 जज हैं टोटल 3100, उन्होंने 36 लाख मुकदमात डिस्पोज ऑफ किए हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आसिफ सईद खोसा साहब का फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अपने मामलात पे था, लेकिन ये एक अहम नौइयत का मामला था। इसलिए जो उन्होंने पॉइंट आउट किए मामलात वो आज वफाकी काबीना ने दुरुस्त साबित किया कि आपकी बात बिल्कुल सही है। लिहाजा जनाब अगले 48 घंटे मैं एक बार फिर कहूँगा बहुत अहम हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन सस्पेंड किया हुआ है। कल है 27 और फिर है 28 है लास्ट वर्किंग डे और 29 से नए आर्मी चीफ़ का टेन्योर शुरू होना है और इसलिए ये सारी चीज़ें 48 घंटे इंतहाई इम्पॉर्टेंट। दुआ करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए कि इदारे आपस में टकराएं ना, बल्कि अपनी अपनी डोमेन में रहें और सुप्रीम कोर्ट यकीनन जो चीज़ें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना चाहती है, उसे करने दिया जाए। और दूसरी जानिब से भी वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए। कल जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के वकील जाएंगे वो बड़े क्लियर कूल एंड काम वो सिर्फ यही बताएंगे कि इसमें हम ना तो मुतासरा फरीक हैं, ना ही हमने कोई एप्लीकेशन दी एक्सटेंशन की। वफाकी हुकूमत का फ़ैसला है, प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है और हम एग्जेक्टिव अथॉरिटी के मातहत हैं। हम रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, इसलिए इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। लिहाजा इंतज़ार कीजिए, अगले 48 घंटे ख़ास तौर पे इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। देखते हैं इस मुकदमे में कितना अहम फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है और इसके मुस्तकबिल की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। रूल ऑफ लॉ की एक नया सेगमेंट शुरू होने जा रहा है।